کوثر کا محبت کے لیے میں وظیفہ لے کے ہوں، ایسا وظیفہ جس کے مطلب کہ سورت کوثر کے ذریعے آپ اپنے محبوب کو اپنے وش میں کر سکتے ہیں، دوسرے انسان کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا سکتے ہیں، کسی کو اپنی محبت میں تڑپا سکتے ہیں، دوسرا انسان خود رابطہ کرے گا اور آپ کو پانے کے لیے بات کرنے کے لیے تڑپے گا، یعنی کہ ہر ٹائم آپ کا ہی سوچے گا، آپ کے بغیر کسی اور کا نہیں سوچے گا۔ ایسا یہ مجرب ترین وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا، پاک صاف جگہ پہ آپ نے بیٹھ جانا ہے، نیت آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ وظیفہ آپ نے مثلا نیت آپ نے کوئی غلط نہیں رکھنی، یہ وظیفہ آپ نے شادی یا حلال طلاق کے لیے کر سکتے ہیں، یعنی کہ میاں بیوی آپس میں کر سکتے ہیں محبت کو برقرار رکھنے کے لیے، یا آپ اگر کسی سے سچی محبت کرتے ہیں تو اس کا دل اپنی محبت میں تڑپانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے رات کو عشاء کی نماز جو ہے اس کے بعد آپ نے نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد آپ کسی بھی وقت دل و سکون میں ہوں، یعنی کہ آپ کا دل اور دماغ بہت سکون میں ہو، تب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، اس کے بعد آپ نے پھر 129 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ ہر بار سورۃ کوثر پڑھتے ہیں تو اپنے دل میں محبوب کا تصور رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ سورت پڑھیں گے ایک مرتبہ پھر آپ نے اپنے محبوب کا تصور دل میں رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو، وہ آپ کی محبت میں تڑپے، بے قرار ہو جائے اور خود آپ کے گھر اپنے لیے رشتہ بھیجے۔ تو جب آپ اس وظیفے کو 129 مرتبہ پورے کر لیں گے تو آخر میں آپ نے 11 مرتبہ پھر درود ابراہیم پڑھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی، یعنی کہ آپ نے ایک سچے دل سے اور آپ نے جو ہے پورے دل و دماغ کو حاضر ناظر رکھ کے آپ نے یہ جو ہے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ تو اس میں آپ نے یہ جو وظیفہ ہے 11 دن تک آپ نے ایسے ہی کرنا ہے جیسے میں نے بتایا ہے۔ اگر محبت کے معاملے میں رکاوٹ ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ ہر رکاوٹ دور ہو جائے۔ تو اس کی جو اہم ہدایات ہے، مطلب کہ اگر آپ ان میں لاغرضی کریں گے تو یہ جو وظیفہ ہے یہ کام نہیں کرے گا۔ ان میں یہ چیزیں ہیں کہ نیت کو صاف رکھنا ہے، مقصد حلال ہونا چاہیے، وظیفہ مکمل اعتماد اور یقین کے ساتھ کریں گے تبھی اس میں کامیابی ملے گی۔ کسی بھی طرح کا ناجائز تعلق یا مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو نہ کریں، صبر کے ساتھ انتظار کریں، اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہترین فیصلہ فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا، آمین۔ اور سب سے جو ضروری بات ہے، اگر آپ اس عمل کو مجھ سے اجازت حاصل کر کے کریں گے تبھی یہ عمل کامیاب ہوگا۔ اگر آپ مجھ سے اس کی اجازت لینا چاہتے ہیں، میرا نمبر دیا گیا آپ کے سامنے ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نمبر پہ میسج کر کے آپ اس عمل کی اجازت لیں۔ اگر آپ یہ عمل مجھ سے کروانا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی بھی جائز ناجائز کام ہے، محبت کا، شادی کا، کوئی بھی جائز کام ہو، جائز کام کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ناجائز کام بھی اگر آپ کا میری سمجھ میں آتا ہوا تو وہ بھی آپ کا کر دوں گا، لیکن مقصد اس کا ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر آپ کافی بھائیوں کو آزما چکے آپ کا کام نہیں ہوا تو آپ آخری امید سمجھ کر آزمائیں۔ شکریہ دوستوں۔